آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل داستان سنائیں گے، ان کی تبلیغ سے لے کر کشتی کی تیاری اور پھر عذاب الہی کے نازل ہونے تک۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ قرآن میں ان کا نام 43 مرتبہ آیا ہے۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد النوح تھا، کیونکہ وہ برسوں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 300 برس تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم پر بد دعا کرنے کا ارادہ کرنے لگے تو اس وقت پہلے آسمان سے 2000 فرشتے نازل ہوئے اور عرض کی کہ آپ اپنی قوم پر بد دعا نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں مزید 300 سال کی مہلت دی، پھر بھی قوم ایمان نہ لائی تو دوسرے آسمان کے 2000 فرشتے آئے اور پھر سفارش کی، مگر آپ علیہ السلام نے دوبارہ 300 سال اور مہلت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، سورہ ہود آیت نمبر 36 سے 37 کہ اب جو ایمان لا چکے ان کے علاوہ کوئی ایمان نہ لائے گا، لہٰذا آپ ان کی حرکتوں پر رنجیدہ نہ ہو۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کھجور کے درخت لگائیں۔ آپ علیہ السلام نے درخت لگائے تو قوم نے مذاق اڑایا کہ یہ بوڑھا آدمی کھجور کے درخت لگا رہا ہے۔ آپ پر پتھر بھی پھینکے گئے۔ 50 سال بعد درخت مضبوط ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب انہیں کاٹ کر کشتی بنائیں۔ قوم پھر ہنسی کہ اب یہ بوڑھا درخت کاٹ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، جس کی لمبائی تقریباً 60 میٹر، چوڑائی 40 میٹر اور اونچائی بھی 40 میٹر بنی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اعلان کرو، جو تمہاری مدد کرے گا اس کا معاوضہ چاندی یا سونا بن جائے گا۔ کچھ لوگ مذاق کرتے ہوئے مدد کرنے لگے۔ جب اللہ نے عذاب کا ارادہ فرمایا تو 40 سال پہلے عورتوں کا بچہ پیدا ہونا روک دیا گیا۔ پھر جب وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جانور کا جوڑا کشتی میں سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تنور پر نشان مقرر کیا کہ جب اس سے پانی ابلے تو سمجھ لو عذاب کا وقت آ گیا ہے۔ پھر جب تنور سے پانی ابلا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جانور کا جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ آپ علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ میں 80 لوگ ایمان لائے۔ پھر زبردست بارش شروع ہوئی، زمین کے چشمے ابل پڑے، پانی کا طوفان ہر طرف چھا گیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھل گئے اور زمین شگافتہ ہو گئی، دونوں پانی مل کر طوفان بن گئے، کشتی موجوں پر تیرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو بلایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، مگر اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی نہیں بچ سکتا، پھر بیٹا ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل غلط تھے۔ پھر کشتی موجوں میں گر گئی، یہاں تک کہ وہ کوہ جودی پر ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نکل لے اور آسمان کو حکم دیا کہ برس نہ روک دے۔ زمین نے پانی جذب کر لیا، باقی پانی کو اللہ نے دریاؤں میں پہنچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام 80 مومنین کے ساتھ کشتی سے اترے۔ آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، انہی کی نسل سے آج پوری انسانیت پھیلی ہوئی ہے۔
बाज़ रवायतों के मुताबिक हाम की नस्ल अफ्रीका, शाम की नस्ल अरबो एशिया और याफस की नस्ल चीनो तुर्किस्तान की तरफ मंसूब है। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। एक रिवायत में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कुल 2500 साल थी। 950 साल तबलीग, 200 साल कश्ती की तैयारी में और 50 साल तूफान के बाद जिंदा रहे। आखिरकार जब मलिकुल मौत रूह कब्ज़ करने आए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी पूरी जिंदगी धूप से साए में आने के बराबर थी। यूं हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को सजदा किया और आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई। अल्लाह हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मेहनत और सब्र से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर